آج ہم ایک اور چیز پڑھ رہے ہیں، بہت ہی دلچسپ چیز، کہ جادو اور آگ ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ آخر آگ میں ایسا کیا ہے کہ جادوگر لوگ آگ کو پوجتے ہیں یا آگ جلاتے ہیں باقاعدہ طور پہ سفلیات کے جو لوگ ہیں وہ آگ کو جلاتے ہیں۔ آخر آگ میں ایسا کیا ہے؟ آگ کا چھپا ہوا راز کیا ہے؟ آگ ہے کیا؟ دراصل آگ کے 7 رنگ ہیں۔ آگ پیدا کیسے ہوئی؟ کہ جب اللہ نے اپنا نور سے نور محمدی کو بنایا اور اس کے بعد آدم کی روح بنائی، ساری انسانیت کی روحیں بنائیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے باقی بچے ہوئے نور پر توجہ فرمائی، جس سے کہ نور کے ان چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ہیٹ پیدا ہوئی اور حرارت پیدا ہوئی، اور وہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھتی بڑھتی تپش کی شکل اختیار کر گئی، اور اس تپش سے پھر اس نور میں آگ لگ گئی، اور اس آگ سے اللہ نے پھر 7 رنگ پیدا کیے۔ آگ کے بھی 7 رنگ ہیں، اور اس آگ کی تپش سے، آگ کی لپٹ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، یعنی اہل شر کو پیدا کیا، شیاطین کی روحوں کو اللہ نے بنایا۔ تو یہ ہے بیسک وجہ۔ جادوگر اور آگ کا تعلق اسی لیے ضروری اور اہم ہے کیونکہ آگ کا تعلق شر سے ہے۔ ویسے تو آگ کا تعلق، اب بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیٰ نبینا کوہ طور پر بات کرنے جاتے تھے تو کوہ طور کے اندر ایک وادی طوا ہے، وادی طوا، جس کے اندر ایک بیری کا درخت تھا یا ایک جھاڑ نما درخت تھا، تو اس کے اندر آگ لگ جاتی تھی خود بخود، اور اس آگ سے آواز آتی تھی، ڈر مت موسیٰ، میں تیرا رب ہوں۔ اس آگ سے آواز آتی تھی۔ اور چونکہ جو جادوگر ہے وہ بھی آگ جلا کے، اب ہم آ جاتے ہیں کہ جادوگر آگ کو کیا سمجھ کے جلاتا ہے، اس کے ذہن میں کیا لاجیکل تھیوری ہے، یا سفلیات کے لوگ یا ہندو لوگ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ دراصل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے یہ ان کا خدا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ ان کا خدا کا مکھ یعنی منہ ہے۔ لہٰذا آپ نے اکثر ہندی مووی میں، انڈین موویز میں یا ریئل میں بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں نے تو الحمدللہ ریئل میں بھی دیکھا، ہندوؤں کے ہون کنڈ، اور ہون ہوتے ہوتے کہ ہون میں کیا کیا وہ یوز کرتے ہیں۔ میں آگے چل کے انشاءاللہ جو ایک سلسلہ شروع کروں گا جادو کی حقیقت، تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادو کی حقیقت میں کہ لوگ یہ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں اپنی استخراجی قوت کو جگانے کے لیے۔ تو آج ہم جسٹ یہی بات کر رہے ہیں کہ آگ، دراصل ہندو لوگ یا جادوگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ بھگوان کا منہ ہے، یا جو آگ ہے یہ خدا ہے۔ اور دوسری ان کی لاجک ایک یہ بھی ہے کہ ہم جو چیز آگ میں سواہا کر کے ڈال دیں گے، جو چیز ہم آگ میں ڈال دیں گے تو وہ جل کے دھواں بن جائے گی، اور وہ دھواں اس پرمیشور تک، اس ایشور تک پہنچ جائے گا جس کو وہ پوجتے ہیں، یعنی ان کے خدا تک پہنچ جائے گا۔ کیونکہ اوپر تو کوئی چیز جا نہیں سکتی، تو اوپر 2 چیزیں جاتی ہیں، ایک الفاظ جاتے ہیں اور ایک دھواں جاتا ہے ہندو علم کے مطابق۔ تو لہٰذا وہ مختلف چیزیں اٹھا کے آگ میں جلاتے بھی ہیں، قیمتی سے قیمتی چیزیں جلاتے بھی ہیں، اور ساتھ میں وہ خاص قسم کے منتر پڑھتے ہیں جادوگر لوگ، اگھوری لوگ، قبالہ جادو کرنے والے لوگ، یا سادھو لوگ، یا جو یہ منتر شکتی کرتے ہیں، سفلیات کے ماہرین۔ تو وہ نہ صرف آگ میں کچھ چیزیں جلاتے ہیں بلکہ وہ بار بار ساتھ میں کچھ مخصوص قسم کے منتر ہوتے ہیں ان استخراجی قوتوں کو جگانے کے لیے، یا ان استخراجی نیگیٹو پاورز کو خوش کرنے کے لیے وہ پھر خاص قسم کی چیزوں کا آواہن کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ دراصل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چیز آگ میں ڈال رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے جوتی، جوتی مین آگ کا شعلہ، جوالا مکھی۔ تو وہ بولتے ہیں کہ یہ جو جوالا مکھی ہے یا یہ جو جوتی ہے یہ بھگوان کا منہ ہے، ہم اس میں جو چیز جلا دیں گے تو وہ ڈائریکٹ بھگوان کو پہنچ جائے گی، یعنی ان کے خدا کو پہنچ جائے گی۔ اور وہ خاص قسم کی استخراجی شیاطینی قوتوں کو جگانے کے لیے پہلے آگ جلاتے ہیں، اور آگ بھی ایک خاص طریقے سے جلائی جاتی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر آم کی لکڑی استعمال کرواتے ہیں
کیونکہ آم کی لکڑی ایک ایسی واحد لکڑی ہے جس کے اندر جلنے میں بو پیدا نہیں ہوتی، سمیل پیدا نہیں ہوتی، اور اس کی خاص قسم کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے جو ان کو مطلوب ہوتی ہے۔ تو وہ لہٰذا کوشش کرتے ہیں کہ ہون کنڈ وہ خاص قسم کا بناتے ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ اس طریقے کا ہون کنڈ بناتے ہیں، اس طریقے کا 3 کونوں والا، جس کے 3 کونے ہوں، اس کو تریاٹک بولتے ہیں۔ 3 کونے والا وہ ہون کنڈ بناتے ہیں، یعنی ایسے ایسے اور ایسے، اس کو ملا دینا، ٹرائی اینگل 3 کونوں کا وہ ہون کنڈ بناتے ہیں۔ پھر اس کو خاص طریقے سے سجاتے ہیں اور اپنا خاص سمت میں منہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آم کی لکڑی لیتے ہیں اور کافور ڈال کے وہ آگ جلاتے ہیں۔ تو جب یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے تو پھر اس آگ کو مسلسل دیکھتے ہوئے وہ منتر پڑھتے ہیں، اور بہت ساری سامان انہوں نے وہ رکھا ہوتا ہے، وہ اس میں شراب بھی ڈالتے ہیں، اور وہ سامان بھی تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ڈالتے ہیں، اور جس بندے پہ جادو کر رہے ہوتے ہیں اس کی تصویر کو بھی اسی آگ میں ڈالتے ہیں، استخراجی قوت منتقل اس میں کرتے ہیں، جیسا کہ تاک ہیلنگ میں کیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی خاص قسم کی اپنی استخراجی قوتوں کو جگانے کے لیے اور آگ کو رب کا منہ سمجھ کر پوجتے ہیں، اور آگ کے ساتھ ہی وہ شیاطینی قوتوں کو جگاتے ہیں، اس ناری مخلوق کو جگاتے ہیں، اور وہ بلا شبہ اس کو جگانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر کی زندگی میں ہر حال میں وہ جنگلات میں رہتا ہے، اور جنگل میں بآسانی سوکھے درختوں کی لکڑی وہ اکٹھی کرتا ہے، اور وہ لکڑی خاص قسم کے درختوں کی ہوتی ہے، اور پھر اس کو آگ جلاتا ہے، اور اسی آگ میں وہ بلی بھی دیتا ہے، اور قیمتی جڑی بوٹیوں کو بھی جلاتا ہے، اور جلا کے ان استخراجی شیاطینی قوتوں کو آواہن کر کے ان کو بلاتا ہے، اور پھر ان سے کام لیتا ہے۔